رہا حضرت ابوبکر عمر والا معاملہ، تو اس بارے میں میرا موقف پہلے بھی کلیئر ہے کہ میرا وہی عقیدہ ہے جو مولا علی کا عقیدہ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے 3671، آج درس میں بھی آئی تھی تو مجھے تازہ تازہ اس کا نمبر یاد ہے. یہ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر بھی وہ حدیث لکھی ہوئی ہے. ہاں جی 3671 کہ سیدنا علی کا بیٹا جو ہے محمد ابن حنفیہ، جو حنفیہ نامی عورت سے سیدنا علی کا بیٹا تھا، وہ پوچھتا ہے بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مولا علی نے کہا ابو بکر. اس نے پوچھا اس کے بعد، فرمایا عمر. تو بیٹا کہتا ہے میں نے کہا کہ اب میں تیسری بار پوچھا نا تو وہ حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ عاجزی کے طور پہ انہوں نے بات بولی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ سیدنا علی پہ فٹ بیٹھتی ہے. انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا. تو ہمارا عقیدہ تو مولا علی کے ساتھ ہے. مولا علی ابو بکر عمر کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے. باقی اہل سنت میں کچھ ائمہ ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر عمر پہ حضرت علی کی فضیلت مانتے ہیں. امام عبد الرزاق ہیں، امام حاکم ہیں اور ائمہ ہیں. ان کے بارے میں ہم ان کو اہل سنت ہی شمار کرتے ہیں. اس کی وجہ سے کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہو جاتا. یہ ایک ظنی مسئلہ ہے، قطعی مسئلہ نہیں ہے. یہ ظنی مسئلہ ہے، یعنی ایک ظن کے ساتھ ہے. اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی اس معاملے میں کوئی دوسرا عقیدہ بھی رکھتا ہے، خلفائے ثلاثہ کی توہین نہ کرے، صرف حضرت علی کو فضیلت پہ سمجھتا ہے تو اولادہ بات ہے. باقی امام احمد بن حنبل نے بھی تو اشارتاً دیکھیں نا کتنی بڑی بات کی ہے. یہ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اندر مستدرک للحاکم کے اندر وہ روایت موجود ہے مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں کہ امام حاکم نیشا پوری نے المستدرک للحاکم میں امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں ہم تک جتنی بھی ذخیرہ احادیث میں حدیثیں پہنچی ہیں، یہ احمد بن حنبل کا قول ہے حاکم میں 4572 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. بریلویوں نے بھی جو ترجمہ ہے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر چھاپا ہے. شیخ زبیر علی زئی صاحب نے فضائل الصحابہ کتاب میں اس کی سند کو صحیح کہا ہے. امام حاکم نے بھی، امام ذہبی نے بھی، کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں سے کسی بھی اور صحابی کے لیے اتنے فضائل نہیں آئے جتنے سیدنا علی بن ابی طالب کے لیے آئے. تو اتنے فضائل کی وجہ سے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لیتا ہے تو نہ تو وہ گمراہی ہے، نہ یہ رافضیت ہے. ایک ضمنی مسئلہ ہے، اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے رکھے. بہرحال میرا اپنا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ مولا علی نے کہا کہ ابو بکر عمر مجھ سے افضل ہیں امت میں نبی اسلام کے بعد، تو میں اس عقیدے کو ہی زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. تو باقی اس میں زیادہ جو ہے وہ رد و قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری بحثیں بعد میں ہوں گی کہ اعمال کس کے ٹھیک کس کے غلط. پہلے یہ طے کرو امام کس کا ٹھیک. میرے مذہب کا دشمن ہمیں کافر کہہ سکتا ہے، میرے امام کو غلط نہیں کہہ سکتا. دشمن سے دشمن بھی میرے مولا کو کہے گا تو صادق کہے گا. مذہب آل محمد کے علاوہ جتنی فقہ پڑھائی جاتی ہیں وہ امام مالک کی ہو، احمد بن حنبل کی ہو، شافعی کی ہو، یہ سارے جن سے شریعتیں لی ہیں یہ غلام ہیں، یہ امتی ہیں. ان میں سے کسی نے نبی کو دیکھا نہیں. ان میں ایک شریعت لی جاتی ہے امام احمد بن حنبل کی، اس کے ماننے والوں کو حنبلی کہا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل کی مشہور ترین یہ واقعہ ہے جب آ کے بیٹے نے کہا تھا کہ بابا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوا، تو اس نے پہلے 3 صحابہ کے نام لکھوائے، علی کا نام چھوڑ دیا، پھر 10 صحابہ کے نام اور لکھوا دیے، 13 نام مکمل ہوئے. بیٹے نے کاغذ قلم زمین پہ پھینک کے کہا حد ہو گئی، علی سے دشمنی کی. میں ہر بار سوچتا رہا اب علی کا نام آئے گا، اب علی کا نام آئے گا، اب علی کا نام آئے گا. 13 نام ہو گئے، ابھی تک علی کا نام نہیں آیا. بیٹے کو دیکھ کے باپ نے جھڑک دے کے شرم نہیں آتی، پوچھ صحابہ کا رہا ہے، علی کوئی صحابی ہے؟ علی تو محمد کا بھائی ہے. بسم اللہ سر. سارے بولنا، آخر تک بولنا، مل کے بولنا. حیدری. جناب حنبل نے بیٹے سے کہا علی محمد کا بھائی ہے، اور یہ بھائی بعد میں نہیں بنا.
جب رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، یہ باتیں تو دینیات میں لکھی ہوئی ہیں، مساوات کا چیپٹر، مواخات کا باب اٹھاؤ، کہ جب رسول نے ایک صف میں مہاجرین کو بٹھا دیا، ایک میں انصار کو بٹھا دیا، غیب کے علم جاننے والے نبی نے جن جن کی نیتیں ملتی تھیں، جن جن کی ذہنیتیں ملتی تھیں، بندے چپ بیٹھے ہیں، میں تو جملہ پڑھ گیا ہوں، جس جس کا ذکر جس جس سے ملتا تھا اسے اس کا بھائی بنا دیا۔ اب یہ ممبر پہ نام تو نہیں لیے جا سکتے، کسے کس کا بھائی بنا دیا، اسلامیات میں سارے لکھے ہیں، انہیں ان کا بنا دیا، انہیں ان کا بنا دیا، انہیں ان کا بنا دیا، ابو ذر کو سلمان کا بنا دیا۔ رسول ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے۔ یا محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے مدارج النبوہ میں، اہل سنت کا عظیم ترین رائٹر شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھتا ہے رسول نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، نہ علی کو کسی کا بھائی بنایا، نہ کسی کو علی کا بھائی بنایا۔ آخر میں دیکھا محدث دہلوی کے جملے پڑھنے لگا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں رسول نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ تو مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا ابو طالب کا شریف بیٹا رو رہا تھا، رسول نے جا کے علی کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دے کے کہا معذیب کہ علی بن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی تو کیوں رو رہا ہے؟ علی کی بات ہے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، نہ کسی کو علی کا بھائی بنایا، نہ علی کو کسی کا بھائی بنایا۔ جملے سنی کتاب میں نہ ہو، میں اپنی گردن کا لہو دوں گا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتا ہے رسول نے ایک نظر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھ کے کہا یا علی ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا میں تیرا بھائی بنا دیتا۔ نبی کہہ رہا ان میں تجھ جیسا کوئی نہیں، تو نے مسجد کے محراب میں لکھا ہے کہ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، اس کا مطلب تیرا دین اور ہے، محمد کا دین۔ ہر ایک کو دوسرے کا بھائی، نہ علی کو کسی کا، نہ کسی کو علی کا۔ یا رسول اللہ پھر میرا بھائی کون ہے؟ اہل سنت عالم دین نے لکھا کہ رسول نے علی کو سینے سے لگا، سینے سے لگا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی، وہاں بھی میرا بھائی، یہاں بھی تو ہی میرا بھائی، بسم اللہ، وہاں بھی تو ہی میرا بھائی۔ یہاں بھائی ہوتے ہیں، وہاں نہیں ہوتے۔ خاموش بیٹھے تو میں پھر جملہ کہوں، بھائی چارے یہاں ہیں، وہاں نہیں۔ وہاں نہ رشتہ داریاں چلتی ہیں، نہ یاریاں چلتی ہیں، وہاں کوئی کسی کا بھائی نہیں۔ رسول نے کہا علی تو وہاں بھی میرا بھائی ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں قیامت والے دن رشتوں کی پہچان چھین لوں گا۔ ماں باپ اولاد کو نہیں پہچانیں گے، اولاد ماں باپ کو نہیں پہچانے گی۔ خدا نے کہا اگر میں وہاں رشتوں کی پہچان رکھتا، میں ماں کے سامنے بیٹا دوزخ میں پھینکنے لگتا، ماں چیخ اٹھتی میرے اعمال لے لے، میرا بیٹا بچا۔ اگر میں اولاد کے سامنے ماں باپ کو پھینکتا، اولاد کہہ دیتی میرے اللہ میری نیکیاں رکھ، میرے ماں باپ کو چھوڑ، لہٰذا ان سے میں رشتوں کی پہچان ہی چھین لوں، کوئی کسی کو پہچانے گا ہی نہیں۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے قیامت والے دن شوہر اپنی بیوی سے منہ چھپائے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، وہ خاص شوہر ہے، میں اس شوہر کا نام بھی لے لیتا ہوں، ہر شوہر نہیں چھپائے گا۔ قرآن کہتا ہے یہ موسیٰ نبی ہے جو اپنی بیوی سے منہ چھپائے گا۔ تفاسیر کی ضمانت میری، حیران آپ نے نہیں ہونا جملے کا وزن کرنا۔ تنویر بھائی ایک موسیٰ نبی ہے جو اپنی زوجہ سے منہ چھپائے گا۔ موسیٰ کی بیوی کسی گئے گزرے خاندان کی عورت نہیں، شعیب نبی کی بیٹی، نام اس کا صفورہ ہے، صاد فے واو رے الف، صفورہ۔ یہ قیامت والے دن موسیٰ کے سامنے آئے گی، موسیٰ چہرہ پھیرے گا، یہ ادھر سے آئے گی، موسیٰ چہرہ پھیرے گا۔ یہ میں نے آپ کو آیت کا ترجمہ پڑھایا، اب جا کے جس سے مرضی پوچھ لینا آخر اس بی بی کا جرم کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے، اس سے غلطی کیا ہوئی۔
जो क़यामत वाले दिन नबी मूसा अपना चेहरा छुपा लेगा। जंग का इलाका है, ये पट्टी है, यहाँ पे गवेड़ किया जाता है, तो फिर फैसला मजमे पे छोड़ने लगा। और मुझे दुख होगा जो बंदा दलील के बाद भी अच्छे तरीके से इंसाफ ना कर सके, फिर इसका मतलब होता है कि उसके पास अदल का म्यार ठीक नहीं होता। मैंने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ दी कि मूसा नबी है, जो बीवी उसके सामने आएगी, मूसा चेहरा छुपाएगा। मैंने बीवी का नाम बता दिया, शजरा बता दिया, खानदान बता दिया। अब अगर कसूर पूछना है तो ये मिंबर पे कसूर नौकर भी आपको सुना देता है। इस बीवी का कसूर क्या था? कसूर सिर्फ इतना था, ये मूसा के मरने के बाद ज़राफ़े पे बैठ के मूसा के वसी योशा बिन नून से जंग करने आई थी। ये मूसा के वसी से जंग करने आई थी, ये मूसा के जानिशीन से जंग करने आई थी। जिस बंदे का हाथ अभी भी नहीं उठा, इतना बड़ा जुर्म है नबी के वसी से जंग करना कि बेटी नबी की भी हो तो अल्लाह माफ नहीं करता, उम्मती की बेटी की हसीयत क्या? मालिक हुसैन इज्जत है। क्या कसूर? जंग की है मूसा के वसी से, योशा बिन नून से जंग की है। जनाब हारून जनाब मूसा के वजीर थे, जनाब योशा जनाब मूसा के वसी थे। वजीर कहते हैं जो जिंदगी में बोझ उठाए, वसी कहते हैं जो मरने के बाद वसीयत पे अमल करवाए। वजीर और होता है, वसी और होता है। ये सिर्फ एजाज अबू तालिब के बेटे अली के पास, ये जिंदगी में नबी का वजीर रहा है, नबी के जाने के बाद नबी का वसी रहा। इसका मतलब है कि रिश्तों की पहचान छिन जाएगी। और नबी कह रहे हैं या अली तू यहाँ भी मेरा भाई है, तो जो है सब बांध भाई, तो वहां भी मेरा भाई है। वहां हर किसी के रिश्ते टूट जाएंगे, अली का रिश्ता नहीं टूटेगा। वहां ना अली का दुनिया वाला रिश्ता टूटेगा, ना अली का विलायत वाला रिश्ता टूटेगा। क़यामत वाले दिन कोई रिश्ता नहीं होगा सिवाय अली के रिश्ते के। जो बंदे चुप बैठे, मैं उन्हें एक और रवायत सुना देता हूँ। मौला अली के पास एक सहाबी आया था, सहाबी बड़ा सादा सा था। उसने आके अली के कदमों पे हाथ रखेगा, या अली आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, जैसे आप दुनिया में मदद करते हैं वैसे आप आखिरत में भी मदद करेंगे, जैसे जिंदगी में मदद के लिए आते हैं वैसे क़यामत को भी मदद के लिए आएंगे। इतना जुमला कहना था, या अली मुस्कुराए। जो अली ने जवाब दिया मैं पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद जब मैं चेहरे देखूंगा तो हर चेहरे पे वही नूर विलायत की मुस्कुराहट होगी। उसने कहा या अली जैसे यहाँ मदद करते हैं वहां भी मदद करेंगे। अली मुस्कुरा के फरमाते जहां अमाल तुलने हैं वहां मैं अली तुम्हारा इंतजार करूंगा, जहां अमाल तुलने जाएंगे वहां मैं अली तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहना था, उस सहाबी की आवाज है या अली अगर वहां तक पहुंच गए तो कोई निशानी बताइए। आप शर्क में होंगे, गर्ब में होंगे, दाएं होंगे, बाएं होंगे, तख्त पे होंगे या दास पे होंगे, कोई निशानी तो बताइए कि आपका वहां भी चेहरा ऐसा ही होगा जैसे दुनिया में चेहरा है। अली मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाते ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, अना साहिबुल मिज़ान, तराजू ही अली के हाथ में होगा, तोल ही अली रहा होगा। इतना जुमला कहना था, सहाबी कदम में गिर गया। अच्छा या अली अगर आप तोल रहे होंगे फिर तेरा तो अदल मशहूर है, या अली आप तो अदल करेंगे। अगर हमारी नेकियों की तादाद कम हो गई, गुनाहों की तादाद ज्यादा हो गई, आप अदल करेंगे या हमारी मोहब्बत देखेंगे? अली की आवाज आई अकीदे ठीक रखना, अकीदे ठीक रखना। रह गई अमाल में कची कमी, अगर तुम्हारे गुनाहों की तादाद ज्यादा हो गई तो हम फरिश्तों से कह देंगे एक पलड़े में इसके गुनाह रखो, दूसरे में हमारी मिला रखो। फिर हम देखेंगे तुम्हें गुनाह जहन्नम में लेके जाते हैं या अलीयुन वलीउल्लाह जन्नत में ले। नो जी हसनैन का बाबा अब्बास का बाबा काबे का काबा कहला का जौहर काबे का गौहर यार। एक बार दूसरे पर तैयार हुए मौलाना सैयदना मौलाना मुहम्मद बुखारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नैन में गर्भ है उतबा हुसैन का फर्श